بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سال دوم کی جو چوتھی غزل ہے اس کا آغاز کریں گے۔ آپ پہلے ایک غزل پڑھ چکے ہیں غلام حمدانی مصحفی کی، جو کہ 1748 میں امروہہ میں پیدا ہوئے، 1824 تک ان کا عرصہ حیات ہے۔ ان کے بارے میں نے آپ کو جب ہم نے پہلی غزل کا مطالعہ کیا تھا تو کچھ بتایا تھا کہ ان کا جو کلام ہے وہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، ان دونوں جو دبستان ہیں ان کی خصوصیات ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے اندر احساس محرومی زندگی اور موت کا ایک بڑا دلچسپ سا فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ سوز و گداز ان کی شاعری میں نمایاں ہے اور غم کا بیان بھی کہیں کہیں پر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جو ان کا اصل موضوع ہے ان دو غزلیات میں، جو آپ نے پہلے پڑھی ہے اس میں بھی اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی، ان میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر زیادہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ اسی کا ذکر پہلی غزل میں بھی تھا اور اس غزل میں بھی ہے۔ تو آئیے غزل کا جو مطلب ہے اس کی سمت آتے ہیں۔ کہتے ہیں، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر۔ شعر خود اپنے اندر ایک جو ہے وہ معانی اور مفاہیم پوشیدہ رکھے ہوئے ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شعر خود پر ہی ماتم کر رہا ہے۔ اس کا لہجہ شعر کا ایسا ہے کہ آپ پھر سماعت فرمائیے کہ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، لیکن یہاں مراد ہے آخرت۔ دل شاداں، دل کا مطلب ہے دل، شاداں کا مطلب ہے خوش دلی سے کوئی نہیں گیا۔ اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان میں خوش دلی سے کوئی نہیں گیا، یہ کہہ رہے ہیں پہلے مصرع میں۔ یہاں سے، یہاں کا مطلب ہے یہاں، یعنی یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمانہ جہاں ہم رہتے ہیں، کیا کیا نہ گئے، یعنی کون کون نہیں گیا۔ وہ خود کو خدا کہلوانے والے بھی، وہ اس دنیا کے جو خود کو مالک و مختار سمجھتے تھے، وہ بھی حسرت و ارمان لے کر، ارمان اور حسرت لے کر، یعنی آرزو اور پشیمانی اور حسرت، خواہش لے کر یہاں سے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کوئی اس دنیا سے اس دنیا کے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، اور پھر اپنے ارمان اور حسرتیں یہیں پہ چھوڑ جاتا ہے۔ جو کچھ یہاں پہ اس نے زندگی بھر حاصل کیا ہوتا ہے اس کو یہیں پر چھوڑ جاتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر یہاں پر موجود ہے، اپنی حسرتیں اور اپنے ارمان اپنے دل میں لے کر یہاں سے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دل میں ہزاروں ایسی آرزوئیں اور خواہشیں ہوتی ہیں جو ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے اس دنیا میں خوش دلی کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ اپنے ساتھ حسرتوں کا ایک انبار لے کر جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں خواہشات کے لیے جیتا ہے، اور یہ دل خواہشات کا گویا کارخانہ ہے، اور دل کی ہر دھڑکن کے نیچے ہزاروں خواہشات پوشیدہ ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو جائے۔ غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ مصحفی اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی شخص بھی خوش اس دنیا میں نہیں گیا، بلکہ وہ افسوس اور غم کے ساتھ جاتا ہے۔ ابھی تو دنیا سے جی بھرا ہی نہیں تھا، چاہے اس کی عمر 100 سال ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں اس
دنیا سے سیر نہیں ہو پایا تھا، ابھی تو ہزاروں خواب ایسے تھے جن میں میں نے رنگ بھرنا تھے، ہزاروں خواہشیں ایسی تھیں جنہیں ابھی پورا ہونا تھا۔ موت جلدی آ گئی، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نظریں تو چرائی جا سکتی ہیں لیکن اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کس کو خبر اس ایک جنازے کے ساتھ ساتھ قبروں تک اپنی کتنے جنازے گئے ہیں۔ آج یہ دنیا سے دل لگانے اور معاملات دنیا میں کھو کر خود کو بھول جانے کا ہی نتیجہ ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہوئے افسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ موت کو ملاقات خدا سمجھنا چاہیے۔ جس سے عشق ہو تو پھر اس کی ملاقات سے بھلا کوئی ناراض تو نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم جب تک اللہ سے محبت کا صرف زبانی طور پر اقرار کرتے رہیں گے، اس وقت تک ہمیں اس دنیا سے جانا ایک عذاب لگے گا۔ تو یہاں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں سے کوئی اس دنیا میں خوش دلی سے نہیں گیا، بلکہ جو بھی گیا اپنے دل میں حسرت اور ارمان لے کر گیا۔ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ مختصر یہ کہ آرزوؤں کی وسعت، عذاب اور ان کی طلب جو ہے ہمارے لیے مضر ہے، لیکن ان آرزوؤں کو چھوڑ دینا ہمارے لیے باعث مسرت ہو سکتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو یہاں نفی کی گئی ہے خواہشات کی اور اپنے نفس کو مارنے کی بات کی گئی ہے۔ سب سے بڑا جہاد نفس ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات پر قابو پانا۔ تو یہاں وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالہ و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ کہتے ہیں باغ وہ دشت جنوں تھا، یہاں بڑی ایک عجیب بات کی انہوں نے، ایک طرف باغ کہہ رہے ہیں، ایک طرف دشت جنوں کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں باغ وہ دشت جنوں دیوانگی کا صحرا یا ویرانہ۔ باغ کہتے ہیں ایسا دیوانگی کا صحرا ہے، اس دنیا کو باغ کہا ہے کہ گویا یہ دیوانگی کا ایک صحرا ہے کہ جس سے گزرتے ہوئے پھول، لالہ و گل کا مطلب ہے پھول، گل پھول، گلاب کا پھول، لالہ بھی سرخ رنگ کے پھول کو کہتے ہیں، ثابت سلامت نہیں گئے، اور یہاں سے پھول بھی سلامت نہیں جاتے۔ اس شعر میں شاعر دیوانگی اور گریباں چاک ہونے کے تعلق کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ باغ بھی ایک جنگل ہے، صحرا ہے، جہاں جنوں والوں کا ٹھکانہ ہے، عشق والوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دشت جنوں میں پھول کا بھی گریباں پھٹا ہوا ہے، جس طرح ایک عاشق کا گریباں جو ہے سلامت نہیں ہوتا ہے۔ اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ یہ گریباں کا چاک ہونا، اس کو بہت سارے شعراء نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ تو یہاں اس دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے ایک باغ ہے، لیکن باغ ایسے ہے جیسے دشت جنوں ہو، جیسے صحرا ہو، یعنی اس میں ہمیں نظر آنے والی رونق دراصل رونق نہیں ہے۔ جو ہمیں باغ دکھائی دیتا ہے وہ دراصل صحرا ہے، یعنی اس دنیا کی رنگا رنگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے یہاں سے کوئی سلامت نہیں گیا۔ اسی بات کو
جس بات کا اظہار انہوں نے پہلے شعر میں کیا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی سلامت نہیں گیا، یعنی اپنے ساتھ لے کر کچھ نہیں گیا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، میر تقی میر نے کہا تھا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، ہر مسافر کا مال اور اسباب لوٹ لیا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ اس دنیا سے کوئی کچھ ساتھ لے کر نہیں جاتا اور ہمیشہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو یہ جو مختصر یہ کہ مصحفی نے باغ کو ایسا دیوانگی کا صحرا قرار دیا ہے، اس دنیا کے باغ کو ایک دیوانگی کا صحرا قرار دیا ہے، جس میں پھول ہوں یا دیوانے کا گریبان سلامت نہیں رہتا اور اسے چاک چاک کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اس دنیا کی رنگا رنگی میں اگر ہم کھو جائیں گے، اس کی رونق میں اگر ہم کھو جائیں گے، تو وہ جو دراصل ہمیں رونق دکھائی دیتی ہے وہ رونق نہیں ہے، جو ہمیں پھول دکھائی دیتے ہیں وہ اصل میں خار ہیں۔ تو جہاں اس سمت اشارہ ہے۔ تیسرے شعر میں جناب غلام حمدانی مصحفی صاحب کہتے ہیں کہ پردہ خاک میں سو سو رہ جا کر افسوس، پردہ خاک میں سو سو رہ جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہ تاباں لے کر۔ کہتے ہیں خاک کے پردے میں کیسے کیسے خوبصورت لوگ سو گئے، جن کے رخسار پر چاند چمکتا تھا، مہتاباں روشن چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے بھی زمین کے نیچے سو گئے۔ دیکھا دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی ناپائیداری، یہ دنیا عارضی ہے، یہ زندگی کچھ نہیں، یہ موضوعات ہم ملتے ہیں۔ زیر بحث شعر میں شاعر انسان کے فانی ہونے کا ذکر کرتے ہیں، کل من علیہا فان۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی نصیحت کر رہے ہیں شاعر، اور کہہ رہے ہیں کہ افسوس کیسے کیسے چمکتے ہوئے چہرے، وہ چاند چہرے، وہ روشن چہرے، وہ چاند جیسے چمکتے ہوئے چہرے خاک میں جا کر سو گئے، اور کتنے ہی حسین و جمیل لوگ جو ہے خاک میں اتر گئے، اور کتنے ہی دیے تھے جو بجھ گئے۔ کیا حسن کیا جمال کوئی اور بات کر، کیا حسن کیا جمال، لاکھوں حسین لوگ سب خاک ہو گئے، کیا حسن کیا جمال کوئی اور بات کر۔ ہر شے کو فنا ہے، آخر اسے موت کی وادی میں اترنا ہی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ شاعر اس شعر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت کے ہاتھوں کتنے ہی لوگ جو کہ خوبصورت تھے، کتنے ہی ذہین فتین انسان اور کتنے ہی اللہ کے نیک بندے اس خاک کے پردے میں جا کر سو گئے، کتنے ہی روشن چراغ، کتنے ہی چمکتے چاند، کتنے ہی شگفتہ پھول موت کے ہاتھوں بجھ گئے، غروب ہو گئے، مرجھا گئے۔ کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے۔ تو جب عمر کا جام لبریز ہو جاتا ہے تو پھر موت اپنا وار کرتی ہے۔ تو یہ ویرانہ، یہ سناٹا، یہ وحشت خیز خاموشی، عزیزوں نے میری میت کو کیا سمجھا کہاں رکھ دی۔ یہ ویرانہ، یہ سناٹا، یہ وحشت خیز خاموشی، عزیزوں نے میری میت کو کیا سمجھا کہاں رکھ دی۔ تو سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اسی بات کی وضاحت میں یہ اشعار بھی کہے گئے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو خود روتا ہے، اور جب اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو دوسرے روتے ہیں۔
تو یہ دو رونوں کے درمیان یہ جو تھوڑا سا ہنسنا ہے، اسی کو زندگی کہا گیا ہے۔ تو جیو تو ایسے کہ زندگی کو رشک آئے، مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو، مرو تو موت پوچھتی پھرے کہ کون مر گیا۔ زندگی کو اس طور گزار کے جاؤ، زندگی کو اس انداز سے جی کے جاؤ کہ لوگ یاد رکھیں اور لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں۔ تو یہ اس وقت ہی ممکن ہو پائے گا جب ہم اللہ کے احکامات کی پیروی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی پیروی اور اتباع کریں گے، تو پھر یہ سب کچھ ممکن ہوگا، اور پھر ہمیں یہاں سے جانا عذاب نہیں لگے گا، پھر ہم موت کو موت نہیں کہیں گے بلکہ ملاقات خدا کہیں گے۔ یہ 3 اشعار آج جو ہے ہم نے ان کا مطالعہ کیا ہے، اور دیکھیے پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ شاعر کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ شاعر نے یہ شعر کہا ہوگا جب، تو اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی۔ جب آپ اس کیفیت سے کچھ حد تک، کسی حد تک جو ہے آپ آگاہ ہوں گے، تو پھر آپ اس کی تشریح بہت ہی آسانی سے اور روانی سے اور فراوانی سے لکھ پائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی غزل کے اگلے جو 3 اشعار ہیں ان پر گفتگو کی جائے گی۔ تھوڑا تھوڑا اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ جو 2-4 اشعار آپ کو بتائے جائیں، سمجھائے جائیں، ان پر آپ اپنے خیالات کا جو ہے وہ استعمال کر سکیں، اپنی رائے دے سکیں، اظہار کر سکیں، اور پھر ان کو اصل بات ہے کہ لکھ سکیں، تاکہ یہ باتیں صرف سننے سے، دیکھنے سے نہیں آتی۔ یہ اشعار کی تشریح ایک جو ہے ہنر ہے، کسی کی بات کو کھولنا۔ یہ شعر گویا ایک گرہ ہے، شاعر نے گرہ لگا دی ہے، ہم اس گرہ کو کھول رہے ہیں، اور یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ ہم اس گرہ کو کھولنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے اشعار پر گفتگو کی جائے گی۔ والسلام، خدا حافظ۔